بچیوں کو قاری صاحب کے گھر بھیجو، ان کو دین کی تعلیم دلاؤ۔ آپ خوش نصیب ہیں جہاں حضرت قاری آصف صاحب تشریف فرما ہے، قریب ان کا مدرسہ ہے، وہاں بہترین تعلیم ہے، درجہ حفظ کی کلاس ہے، اپنی بچیوں کو وہاں بھیجو۔ اللہ کی قسم یہ مدارس سے باحیا ہو کے نکلیں گی، یہ مدارس سے با پردہ ہو کر نکلیں گی، یہ مدارس سے اللہ کا نام سیکھ کے آئیں گی، یہ مدارس سے قرآن سیکھ کے آئیں گی، یہ مدارس سے دین سیکھ کے آئیں گی، یہ مدارس سے آپ کا ادب اور احترام سیکھ کے آئیں گی، یہ مدارس سے وہ سیکھ کے آئے گی کہ آپ کی کبھی یہ ناک نہیں کٹوائیں گی۔ سوچ لو ابھی سے، ورنہ باپ ساری زندگی جو اولاد پالتا ہے اس کے کیا کیا ارمان ہوتے ہیں۔ ہائے، جب بیٹی کا رشتہ کر کے تیار کر کے بیٹی کو روانہ کرتا ہے نا، بوڑھا باپ سفید داڑھی کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو، بیٹی سسرال کے اندر خیال سے رہنا، ہماری ناک نہ کٹوا دے۔ جس کی بیٹیاں ہیں وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو روانہ کیا ہے وہ سوچ کے دیکھو۔ اور نوجوانوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے کسی کی بیٹی اگر آپ کے گھر آ جائے اس کو کبھی جہیز کا طعنہ نہ دینا، اس کو کبھی مال کا طعنہ نہ دینا۔ تمہیں نہیں پتا اس کے تیرے بچے ہو گئی ہیں، اس کا بوڑھا باپ سفید داڑھی کے ساتھ ابھی تک اس کے جہیز کی رقم ادا کرنا اس کی ذمہ باقی۔ پتہ نہیں ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا، کس دلدل میں ہم دھس گئے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، شادی کی، اعلان فرمایا جس جس کے گھر جو ہے لے کے آؤ، دسترخوان لگاؤ، یہ ولیمہ ہے۔ اور آج اللہ کی قسم میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں 40 سال عمر ہو چکی ہے، 45 اور 50 سال بچیوں کی عمر ہو چکی ہے، 4 5 بچیاں ایک ایک گھر کے اندر بیٹھی ہیں، باپ آ کے روتے ہیں کہ حضرت ہم کیا کریں، شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جہیز کے پیسے، بغیر جہیز کے کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے سامنے کئی لوگ آ کے روئے۔ قیامت والے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے، اس رسم کو ختم کرو۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سکھا کے گئی ہے، ہمیں یہ سمجھا کے گئی ہے، ان پر ہم عمل کریں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا، ہماری جو زندگی ہے یہ ایک مووی اور فلم کی طرح ہے، چل رہی ہے، ریکارڈنگ اس کی ہو رہی ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی فلم چلنا شروع۔